عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اللہ کے ہاں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے دوست کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے پسندیدہ اور خیر خواہ۔ حدیث کے یہ دو جملے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص دنیا میں رہ کر دیکھنا چاہے کہ میں رب کے ہاں کتنا پسندیدہ ہوں، اس کو اتنی بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے من میں جھانکے دیکھے کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کیسا ہوں، دوستوں کے لیے بہتر ہوں۔ شارحین نے لکھا دوستوں کی بہتری کا مطلب یہ ہے دوست کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کے گن گانا، اس کی تعریفیں کرنا، اس کے اچھی باتیں کرنا، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھے ہیں تو سب کچھ کہتے پھریں، پیٹھ پیچھے بیٹھے تو پھر اس کے گلے ہی کریں، شکوے ہی کریں۔ نہیں، اگر پیٹھ پیچھے بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے دوست نہیں ہیں۔ ہاں اگر برائے نام دوست ہیں تو پھر مخلص نہیں ہیں۔ جیسا رویہ بندوں کے ساتھ انسان کا یہاں دنیا میں ہے، سیم ایسا ہی رویہ اللہ کے ہاں بندوں کے ساتھ۔ اب ہم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کتنے اچھے بننا چاہتے ہیں۔ جتنے اچھے بننا چاہیں ہم اتنے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے بن جائیں، بس بات ختم ہو جائے۔ سیم اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہو جاؤں، اس کو چاہیے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر ہو جائے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمسائے کے ساتھ مخلص ہو جائے، اس کی خیر خواہی کرے۔ جو ہمسائے کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے یوں سمجھو رب تیرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے یوں سمجھ لو یہ اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے۔ اگر ہمارے رویوں میں یہ بات نہیں ہے، ہم ہمسائے کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور بڑی مشکل سے دیکھتے ہیں، پریشان ہو کے دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے رب بھی تجھے خوشی سے نہیں دیکھنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی خیر خواہی حاصل کرنا، رب کی محبت اپنے حق میں حاصل کرنا، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے اپنے اخلاق میں۔ لہذا اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا اور اپنے ہمسایوں کا خیر خواہ ہونا پڑے گا، رب کی محبت بھی نصیب ہوگی، رب کی خیر خواہی بھی نصیب۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں دو شخص جو آپس میں پیٹھ پیچھے غائبانہ محبت کرتے ہوں، ان دونوں سے رب بھی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ ان میں سے زیادہ محبت اس شخص سے کرتا ہے جو وَأَشَدِّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ، جو اپنے دوست سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوست تو ہیں نا آپس میں، پیار دونوں کا ہے، لیکن ایک آدمی کا پیار کم ہے، دوسرے کا پیار زیادہ ہے۔ بھئی دنیا میں جس کا جتنا زیادہ پیار ہوگا رب کا اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ پیار۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے محبت کرنی ہے، بڑھ چڑھ کے ہم دنیا میں محبت کریں گے، دنیا کے لوگوں سے محبت کریں گے، رب ہم سے محبت کریں گے۔ اب یہ گیند بھی ہمارے ہاں ہے، ہم نے کھیلنا ہے، ہم کیسے کھیل سکتے ہیں؟ تیسری روایت سنیں، حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب رجلا للہ، جو آدمی محض اللہ کے لیے کسی شخص سے محبت کرے پھر اس کو جا کے اظہار کرے، یہ حکم شریعت بھی یہی ہے، اگر آپ کو کسی سے پیار ہے نا اس کے پاس جائے، اس کو جا کے اظہار کرے، اس سے کہے، منہ بول کے کہے یار میں تو تیرے سے دوستی کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یوں جا کے کہتا ہے نا جب انی احبک للہ، اے جوان میں تیرے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پیار کرتا ہوں۔ اگر وہ دونوں لوگ اس پائے کے ہوں، اس کردار کے ہوں، ایسے نیک لوگوں دونوں جنت میں داخل ہو جائیں، دونوں جنت میں پہنچ جائیں،
اب کیا خیال ہے، وہ دونوں کا درجہ ایک ہوگا؟ جنت میں دونوں برابر ہوں گے، ایک منزل اور ایک مقام میں ہوں گے۔ حدیث پاک الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی محبت زیادہ ہوگی اس کا درجہ جنت میں زیادہ ہوگا۔ جو جتنا مخلص ہوگا اتنی جنت میں اونچائی پہ ہوگا، اتنی بلندیوں پہ ہوگا۔ اور جو ٹائم پاس ہوگا جنت میں تو جا پہنچے گا، لیکن وہ جنت میں وہ عروج نہیں حاصل کر سکے گا جو دوسرے دوست کو ہو جائے۔ لہذا دوست بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بڑھائے، خلوص پیدا کرے، خوشنودی پیدا کرے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی عروج کی طرف جائے گا یوں سمجھ لو جنت کے درجے بلند کیے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ ماحول ہم آپس میں پیدا کر لیں تو دنیا جنت ہو جائے، آخرت میں تو جنت آئے ہی لیکن دنیا ہی جنت بن جاتی۔ اتنا خلوص، اتنی محبت، اتنی الفت، اتنا پیار آدمی کو پیدا ہو جائے تو پھر انسان ہر وقت اس کی خیر خواہی کرتا رہے گا۔ جو بندوں کی خیر خواہی کرتا، رب اس بندے کی خیر خواہی کرتا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، مشہور زمانہ روایت ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی شخص سے محبت کرتا تھا، وہ اس کی محبت میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ رب کو تو پتہ تھا نا یہ کیوں جا رہا ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس کے راستے میں کھڑا کر دیا، فرمایا یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے پوچھنا کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ اب فرشتے نے آ کے ڈیرا ڈال لیا، تو فلما اتاہ علیہ قال این ترید، تب وہ جب جوان آیا تو راستے میں کھڑا فرشتہ پوچھتا ہے این تریدو، کدھر کا ارادہ ہے جناب، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارید اخلی فی ہذہ القریہ، میرا ایک دوست رہتا ہے سامنے والی بستی میں، اس آبادی میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی تیرے پاس انعام ہے، کوئی مال ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی کاروبار ہے، کیا ہے تیرا، کیوں جا رہا ہے ملنے، کوئی غرض ہے؟ اس نے کہا اللہ کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی مالی لین دین ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی اور واسطہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس میں دل سے انی احبہ فی اللہ، میں محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، وہ اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے مجھے اس سے پیار۔ جب یہ بات ہو گئی تو فرشتے نے کہا یاد رکھ فانی رسول اللہ، میں اللہ کا قاصد ہوں، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کے انتظار میں کھڑا تھا اور میں یہ پوچھنے کے لیے کھڑا تھا، فانی رسول اللہ الیک، میں تیری طرف اللہ کا قاصد تھا۔ اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، فرشتے نے کہا میں تجھے خوشخبری دینا چاہتا ہوں جیسے تو بے لوث اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے پیار کرتا ہے، رب تیرے ساتھ اسی انداز سے پیار کرتا ہے۔ بندے کی محبت بے لوث، رب کی محبت بھی بے لوث۔ اب جتنی شدت سے محبت بندے سے ہوگی اتنی شدت سے محبت رب کی، تو رب کہاں بستا ہے؟ لامکانو، شان اس کی یہی ہے، وہ مکانوں سے پاک ہے پر رہتا انسان کے من۔ رب کہاں ملتا ہے؟ جنگلوں میں، وہ بھی وہ جنگلوں میں بھی ہے، وہ آبادیوں میں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، جو جہاں ملنا چاہے وہ اسی رگ میں ملتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جنگلوں میں سفر کاٹ کے، کانٹے چبھو کے، خون بہا کے، بھوکے مر کے، پتے کھا کے اور مشکلیں کاٹ کے آدمی رب کو ملنا چاہے، اس سے کہیں بہتر نہیں ہے آبادی میں رب سے ملنے، گھر میں بیٹھے بیٹھے رب سے ملنے، اپنی فیملی میں بیٹھ کے رب سے ملیں، کھانا بھی کھاتے رہیں، بھوکے بھی نہ مریں، کانٹے بھی نہ چبھائیں اور ننگے پاؤں بھی نہ چلیں، مشکلیں بھی نہ دیکھیں، جنگلوں کے سفر بھی نہ کاٹیں، اور بلاؤں اور مصیبتوں اور جانوروں کا لقمہ بھی نہ بنے، کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنے گھر میں رہیں، اپنے ماحول میں رہیں، اپنی آبادی میں رہیں، اپنے رشتہ داروں میں رہیں اور اپنے ہی محلے میں رہ کے اللہ کے بندوں سے مخلصانہ طور پہ محبت کریں، رب تو گھر میں ملتا ہے۔ اور ہم کبھی کہیں ڈھونڈتے ہیں، کبھی بابا رب کہیں نہیں ملتا، رب ملتا ہے تو رب